جی لاہور نیب میں پھر وہ آدمی وہ سلیم شہزاد صاحب کی بات کر رہے ہیں جن کو ڈی جی نیب تعینات کیا گیا ہے. پہلے ان سے مسلم لیگ نواز کو شکایت تھی, اب عمران خان صاحب یہ کہتے دکھائی دیے کہ پہلے وہ ان کے کیس ختم کرے گا, آگے کیا کرے گا. اس تمام دلچسپ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیوز میں. ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, تھینک یو ویری مچ. فاروق حبیب صاحب سابق وزیر مملکت ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق, آپ کا بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے. ذرا بھٹی صاحب میں آپ سے شروع کروں گا, گفتگو کا آغاز کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب میں جاری محاذ آرائی ہے, قانونی روایات, اخلاقیات, سیاست, سب چیزوں کی وہاں پر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, مار پیٹ, کون ہے ذمہ دار اس سب صورتحال کا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس سوال کے آنے سے پہلے دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ قوم بڑی تقسیم ہو گئی ہے, بہت نفرت ہو گئی ہے, بہت پولرائزیشن ہو گئی ہے, گھر گھر تقسیم ہو گئے ہیں, گلی گلی تقسیم ہو گیا ہے, محلہ محلہ تقسیم ہو گیا ہے. کوئی غدار ہے, کوئی آئین شکن ہے, کوئی کافر ہے, کوئی دشمن ہے. اور یہ جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا, دوست محمد مزاری کے ساتھ ہوا, یہ آگے چلتا ہوا کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا. تو لہٰذا اب بھی وقت ہے اللہ کے نام پہ وائلنس ختم کریں, سیاست جاری رکھیں. کیسے کرے گا, کون کرے گا؟ عمران خان صاحب کریں گے, زرداری صاحب کریں گے, بلاول بھٹو کریں گے, مریم نواز کریں گی, نواز شریف کریں گے, شہباز شریف کریں گے اور حمزہ شہباز کریں گے. باقی کوئی نہیں کر سکتا. میں اور آپ بات کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں. یہ بات تو ہم اب پچھلے کافی دنوں سے پروگرامز میں بھی کر رہے ہیں, ویسے بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ تو ہم سب کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جلسوں میں یا ایوان کے اندر وہ ماحول بنا چکے ہیں جہاں آپ گالی دیں گے, جہاں آپ باتیں کریں گے, اس کا اثر سڑکوں پر ہوگا. وہ سڑکوں پر اثر ہمیں بھی دکھائی دے رہا ہے, لیکن ہمیں تو کہیں نہیں لگ رہا کہ ہماری لیڈرشپ کسی بھی صورت جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہو کے آ کے بیٹھ کے بات کریں اور سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے کریں. اگر اسمبلی کے اندر مار دھاڑ ہوگی تو آپ روڈ پہ کیسے ایک معصومانہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں, لیڈرشپ نہیں بچے گی, لیڈرشپ خود بھی نہیں بچے گی. ابھی یہ نیچے ہے, یہ اوپر جائے گا. نواز شریف صاحب کو جوتا پڑا تھا, احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی اور اسمبلی کے باہر نکلنا مشکل ہوا تھا. زاہد احمد کے گھر پہ حملہ ہوا تھا, پنجاب کے وزراء کے گھروں پر چڑھاوے ہوئے تھے. تو یہ اب بھی ہوگا. لہٰذا ابھی یہ نیچے ہے, اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا چاہیے. نمبر 2 جو آپ نے سوال کیا, اس کے میں 2 جملے کہہ کے پھر آپ دوبارہ اس پہ آئیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اخلاقیات. پہلے دن سے آج تک جب سے ہم نے توش سنبھالا, اس سیاست میں نہ اخلاقیات ہے, نہ اصول ہے, نہ منطق ہے, اور یہ اقتدار کی گیم ہے. اور اس میں سب ایک جیسے ہیں, اس حمام میں سب ننگے ہیں, اور ساروں نے نفرت کرا دی ہے اس اقتدار سے. اب آپ دیکھیے کیا قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آنی, چلو ٹھیک ہے, عدالتیں رات کو کھل جاتی ہیں کہ ہماری توہین ہونے والی ہے لہٰذا ہم پہلے ہی کھل جائیں. کبھی کسی غریب کے لیے عدالت کھلی ہے. اس کے بعد جو سندھ ہاؤس میں ہوا, کبھی ایسا ہوا ہے؟ جو حمزہ شہباز دن دہاڑے جہانگیر ترین, علیم ترین گروپ عمران خان کے مینڈیٹ کو ہوٹلوں میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, وہ غلط تھا کہ ٹھیک تھا؟ پھر جو پنجاب اسمبلی کے گرد وہ تاریں لگی, وہ ٹھیک تھا, لاک ہوئی کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, پھر اس کے بعد جو چڑھا, پھر اس کے بعد صدر صاحب نے جو اوتھ نہیں لیا وہ ایک علیحدہ بات, گورنر صاحب نے جو اوتھ نہیں لیا وہ چلانا ہے. اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر قوم کو کیا پرواہ ہوگی؟ نہیں, قوم چھوڑے وہ چھوڑے, میں اور آپ تو ہمیں تو برا لگ رہا ہے. نہیں تو ہم تو بول تھک گئے نا, لیکن ہمارے بولنے سے یا ہمارے برا لگنے سے لوگوں پہ فرق نہیں پڑ رہا. میں بھی یہی سمجھتا تھا, لیکن یہ کہ ہم سے تو ہمارا پوچھا جائے گا نا, قبر میں بھی اوپر کر رہے ہیں, لیکن جن کا ذمہ داری ہے وہ نہیں کر رہے. نہیں کر رہے. اور دوسری یہ بتائیے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کو مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے, فاروق صاحب سے جانے میں ذرا سوال کر لوں. ہاں بالکل, وہ کر لیجیے گا. اور پھر دوسری بات, ایک پارٹی ہے, آخری ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے مسلم لیگ نون. نواز شریف صاحب نائل ہو گئے نا, مجرم ہے اور مفرور ہے. عدالتیں کہہ رہی ہیں میں تو نہیں کہہ رہا, میں اسٹیٹ منسٹر نہیں رہا, آپ لوگ مجھے بات نہیں کرنے دیں, ان کو سوال کرنے نہیں, اب تھوڑا سا بھگتے نا. اچھا تو وہ اوپر وہ میرا بھائی ہے فاروق, وہ تھوڑا سا اچھا. تو اوپر یہ 3 ہیں, وہ پارٹی چلا رہے قائد ہیں. مریم نواز صاحب ضمانت پہ ہیں, پارٹی عملاً چلا رہی ہے. شہباز شریف صاحب ضمانت پہ ہیں, وزیر اعظم ہیں. حمزہ ضمانت پہ ہے, وزیر اعلیٰ. یہ اخلاقیات کہیں گے کہ میں اب اسٹیٹ منسٹر نہیں رہا, تو بھٹی صاحب نے میرا اسٹیٹ منسٹر والا ٹائم لے لیا. یہ نہ کریں, آپ کے بھائی ہمارے بھی دوست ہیں, بہت اچھے بھائیوں کی طرح. منسٹر نہ بھی ہو تو جناب فاروق حبیب صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ تو کمپلیٹ ہونا ہے. آپ کے گورنر اس پروسیس کو روک کر, ڈیلے کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس سے مطلب کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کوئی سیاسی فائدہ ہوگا ان چیزوں سے؟ نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر سیاست تو ہو ہی نہیں نہ رہی, نہ سیاست ہو رہی ہے, نہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے.
بنیادی طور کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آئین کے آرٹیکل 63A آئین کے اندر شک شامل کی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو یہ منڈی مویشیاں لگتی ہے، چھانگا مانگا کی منڈیاں لگتی ہیں، لوٹا کریسی ہوتی ہے، ایوان کو نیلام گھر کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، اس کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے روکا جائے، بند کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے تاکہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح ہو جائے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک جو ہے اس کا کوئی ڈیسیجن، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ بنیادی طور کے اوپر ابھی جو باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو رد عمل ہیں، جو اس شکل میں سامنے آئے ہیں جب کسی کے مینڈیٹ کو چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، اغوا کر کے، لالچ دے کے، خرید و فروخت کر کے، بیرونی سازش کے تحت اس کا حصہ بن کے تمام تر کام کیا گیا۔ اس کی پہلی جھلک آپ کو وفاق کے اندر نظر آئی، دوسری جھلک آپ کو پنجاب میں نظر آئی۔ باپ کو وزیر اعظم بننا ہے، بیٹے کو وزیر اعلیٰ بننا ہے، پاپڑ والے فالودے والے کا حساب نہیں دینا، 16 ارب روپے کی ٹیٹیوں کے کیسز ہیں، ضمانتوں میں ہیں، 2 سال سے جواب نہیں دے رہے، التوائے لے رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنا دو، چاہے پولیس لگا دو، چاہے قانون کی دھجیاں اڑا دو، چاہے آئین کی دھجیاں اڑا دو، اس کے بعد لڑائی کرو، مار کٹائی کراؤ، جھگڑا کرو، جس جماعت کا ڈپٹی سپیکر نامینیٹڈ جیتا ہو اس کو خرید لو، اس سے خرید کے جو ہے آپ نے جو شاہی حکم نامہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے، تو پھر اس قسم کے مناظر تو آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ اب آپ اس اقتدار کے ساتھ چمٹنا کیوں چاہتے ہیں جس اقتدار کا آپ حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ 80 سیٹوں والی جماعت جو ہے وہ کہہ رہی مجھے وزیر اعظم بنا دو، ایک ہفتہ ہو گیا آج تک کابینہ کے بغیر ملک چل رہا ہے، یعنی کہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کابینہ رکھنے کی۔ لیکن مصطفیٰ ایمپیکس کیس کو پڑھ لیں، کابینہ کے بغیر جو ہے وہ حکومت کچھ نہیں ہو سکتی، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اور پنجاب میں بھی زبردستی کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ اتنا ہی ان کے اندر دم خم تھا، اتنے ہی ان لوگوں کے ضمیر جاگے تھے، پہلے علیم خان JKT گروپ کو کہتے جاؤ ریزائن کرو، ریزائن کر کے دیتے اپنی ٹکٹیں، اگر عوام ان کو ضمانتیں ضبط نہ کراتی تو پھر آپ دیکھ لیتے، آ جاتے جیت کے، پھر ان کے ووٹ لے لیتے۔ یہ لوٹوں کے، ضمیر فروشوں کے وزیر اعلیٰ بننے کا ان کو بہت شوق ہے۔ اس میں پھر جو چیزیں سوال سامنے آئیں گی اس میں قانونی پیچیدگیوں کو بھی دیکھا جائے گا، آئینی تقاضوں کو بھی دیکھا جائے گا، اور گورنر نے بالکل ٹھیک سٹینڈ لیا ہے اس حوالے سے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورے ایوان کو یرغمال بنائیں، اسپیکر کے اوپر آپ حملہ کریں اور آپ ڈپٹی اسپیکر کو خریدیں، اس کو مینج کریں، راتوں رات فاروق حبیب صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ ثابت کر سکیں گے کہ ڈپٹی اسپیکر کو خریدا گیا ہے اور اس کو پیسے دیے گئے ہیں، یا جو ہے وہ کوئی؟ اچھا عادل، ہاں عادل، نہ آپ معصوم ہیں، نہ میں معصوم ہے، نہ بھٹی صاحب معصوم ہے۔ اسی ملک کے اندر جو ہے وہ آپ نے بولیاں لگتے نہیں دیکھی، اس ملک میں بولیاں بھی لگی ہیں، خرید و فروخت بھی ہوئی ہے، اس ملک میں زبردستی لوگوں کو شامل بھی کرایا گیا ہے، اس ملک میں توڑ جوڑ بھی ہوئی ہے، اس ملک میں سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا ڈپٹی اسپیکر کو پیسے دیے گئے ہیں، خرید و فروخت کا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو مجھے یہ بتائیں، جو 17 MPs خیبر پختونخوا کے جو پیپلز پارٹی، سر میں کہہ رہا ہوں سب کچھ ہوا ہے، میرا اسپیسیفک کوسچن ہے، ڈپٹی اسپیکر کا جواب دے دیں۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ویڈیوز آئیں، 17 MPs بیگ بھر رہے تھے نوٹوں سے، یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جو ہے اس کی ویڈیو آ گئی، وہ خرید و فروخت کر رہا تھا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فاروق حبیب ڈپٹی اسپیکر کی اوپر نظر رکھتا، کیمرہ لگا کے بیٹھتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا۔ اگر یہ ہلے ہیں اپنی ان پوزیشن سے تو کس وجہ سے ہلے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتا دینا۔ یہ سر آپ کے پاس حکومت تھی، آپ کے پاس ادارے تھے، آپ بالکل نظر بھی رکھ سکتے تھے، تحقیقات بھی کر سکتے تھے اور ایکشن بھی کر سکتے تھے، یہ تینوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ حکومت میں تھے، آپ اپوزیشن تو نہیں تھے۔ میں چلے اس کا جواب طارق فضل چودھری صاحب سے لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی پھر میں آپ کو نظر رکھنے کی بنیاد پہ ہی بتا رہا ہوں۔ اچھا تو آپ کے پاس ثبوت ہیں، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو ایسے تھوڑی ضمیر جاگ جاتے ہیں؟ نہیں، ضمیر تو ہمیں پتہ ہے کس طرح جاگتے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ 3.5 سال ضمیر جاگا نہیں ہے سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے بالکل